बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। उम्र कैद का सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको बड़ा ओहदा दिया गया था शहबाज शरीफ हुकूमत ने, शहबाज शरीफ का ये जो इक़दाम है वो चैलेंज हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तकर्री के हवाले से। एक बहुत बड़ा आइनी बहरान दरपेश है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उनके वकील जहांगीर जदौन साहब जो मुख्तलिफ़ केसेस में नवाज़ शरीफ की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से अदालतों में पेश होते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी यही पेश होते रहे हैं, उनको अब बनाना चाहते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिशात हैं। अटारनी जनरल साहब अभी तक ये नहीं लगा सके। उस पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब पर आइनी बहरान शुरू हो गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद की गिरफ़्तारी के हवाले से जो चीज़ें गर्दिश कर रही थी, शेख रशीद ने जाकर अबूरी ज़मानत दायर की है और अदालत के अंदर एक स्टेटमेंट दी है कि मेरे और मेरे साथियों के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं, मेरे भतीजे को गिरफ़्तार किया गया है, दूसरे भतीजे की गिरफ़्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनको ख़ारिज किया जाए। उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस पर समाअत की। जस्टिस मलक शहजाद साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त है 18 मई तक मंजूर की और जस्टिस मलक शहजाद अहमद की तरफ से ये दरख्वास्त सुनी गई। शेख रशीद की तरफ से अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 8 शहरों में मुकदमात दर्ज हैं और इस वजह से मेरे ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं उनको ख़ारिज किया जाए और ये डिक्लेयर किया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो सारे के सारे गलत हैं, गैर कानूनी हैं और उनको ख़त्म किया जाए। इस इस्तदा पर अदालत ने जो 18 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अखराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है पुलिस से और साथ जो उनकी अबूरी ज़मानत है उस पर भी जो अदालत की तरफ से जवाब तलब किया गया है पुलिस से और प्रोसिक्यूशन से और 18 मई की तारीख़ मुकर्रर की गई है। शेख रशीद के जो भतीजे हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत आज दायर हुई थी, वो भी पेंडिंग है। जबकि शेख रशीद कहते हैं कि ना सिर्फ मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है बल्कि मेरे तीसरे भतीजे को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। साथ शेख रशीद ये भी कहते हैं कि कोई नहीं, मैंने उन्हें कहा है कि एक 2 महीने आप जेल लगाएंगे तो मैच्योर हो जाएंगे, मज़ीद आप पाकिस्तान की सियासत को समझने लग जाएंगे, इस वजह से हम डरने वाले या खौफ ज़दा होने वाले नहीं हैं। ये कहना था शेख रशीद का। दूसरी तरफ जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तकर्री का मामला है, ये एक ऐसा आइनी बहरान है जो बढ़ता जा रहा है और आइनी बहरान पैदा होने का ख़दशा है। वफाकी दारुल हुकूमत में आइनी बहरान की जो वजह है उसमें मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सरबराही हुकूमत इस्लामाबाद के लिए एक नए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का तकर्रुर करने जा रही है और ओहदे के लिए मुनासिब शख्स की तलाश जारी है और बैरिस्टर जहांगीर जदौन को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए नए एडवोकेट जनरल पंजाब मुकर्रर करने की भी समरी भिजवा दी गई है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को तकर्रुर का हुक्मनामा जारी करने की एडवाइस भेजेंगे। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस ओहदे के लिए सीनियर वकला राशिद हफीज़ और सदीक अवान के नामों पर भी गौर किया है। कामयाब उम्मीदवार नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी की जगह लेंगे जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। ताहम ज़राए का कहना है कि बाज़ वजूहात की बिना पर हुकूमत के लिए अपनी पसंद का एडवोकेट जनरल हासिल करना आसान नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ज़राए के मुताबिक नियाज़ुल्लाह नियाज़ का तकर्रुर 2015 के सदारती हुक्मनामे के तहत किया गया था। 2015 के सदर के आर्डर नंबर 1 आर्टिकल 2 और 5 के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए एक एडवोकेट जनरल होगा जिसका तकर्रुर सदर करेगा। मुद्दत एडवोकेट जनरल सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक इस ओहदे पर फायज रहेगा और जब तक वो एडवोकेट जनरल के ओहदे पर फायज है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल नहीं रहेगा। जो ये 2015 का सदर का ऑर्डर है इसके तहत तकर्री भी सदर पाकिस्तान करेंगे। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये सारा मामला उठा था कि क्या जो गवर्नर हैं या जो सदर हैं उनको एडवाइस की जा सकती है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो अमीर भट्टी साहब ने ये बात की थी कि जहाँ तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि वो अख्तियार सदर का है तो वो सिर्फ सदर का है, जहाँ अख्तियार नहीं लिखा हुआ तो वहाँ वो 48(2) के तहत जो वज़ीर आज़म है वो एडवाइस भेज सकते हैं और वो उनको मशवरा दे सकते हैं। यहाँ पर जो
2015 کا آرڈر ہے وہاں پر تقرری بھی صدر کا اختیار ہے، اس کو عہدے سے فارغ کرنا بھی صدر کا اختیار ہے، آج خود نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے جو ایک کہا گیا ہے کہ سینئر وکیل نے کہا ہے جو اس حوالے سے کہ صدر کے آرڈر نمبر 1 کے آرٹیکل 2 اور 5 کے تحت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے تقرر اور انہیں ہٹانے کا اختیار صرف صدر عارف علوی کے پاس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ آئینی کاموں اور صدر کے قانونی اختیارات میں فرق ہے۔ جہاں صدر اپنے آئینی فرائض سر انجام دیتا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل کا تقرر صدارتی حکم نامے کے ذریعے کیا گیا ہے اس لیے وزیر اعظم کے مشورے کی صدر پابند نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ محمد اکرم شیخ کی طرف سے بھی یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت صدر وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے اور اس عذر کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بیرسٹر جو ظفر اللہ خان ہیں ان کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ قانونی رائے دی گئی ہے۔ بیسیکلی جو ہمارے ہاں اب قانونی رائے دی جاتی ہے، ہمارے جو قانون دان ہیں وہ مختلف گروپوں میں بٹ چکے ہیں۔ جب ایک رائے دیتا ہے تو وہ اپنی جماعت کے جو اس وقت کا بیانیہ ہوتا ہے اس کے مطابق قانون کو جو ہے وہ موڑ کر لیتا ہے، دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ اپنے مطابق اس کو موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے کلیئر نہیں ہوتی اور تبھی معاملات پھر عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اور عدالتیں پھر تشریح کرتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جیسے گورنر کی تقرری ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس سے ہوگا، جب گورنر کو ہٹانے کا معاملہ ہے تو وہاں وزیر اعظم کی ایڈوائس کا ذکر نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی مقننہ کی طرف سے، لیجسلیشن کی طرف سے، کہ اگر وزیر اعظم کی مرضی سے کرنا تھا تو وہ لکھ دیتے۔ جب نہیں لکھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ اختیارات صدر کے ہیں اور وہ صدر ہی اختیارات استعمال کر سکتا ہے، کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی استعفیٰ دینے سے انکار کیا۔ اسی طرح سے جو نیاز اللہ نیازی ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ان کو ہٹانا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے لیے۔ دوسری طرف جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ ایفیڈرین کیس کے ملزم نہیں، یہ مجرم ہیں اور عمر قید کے مجرم ہیں حنیف عباسی، جن کو معاون خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا۔ شیخ رشید نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی تعیناتی کو۔ آپ جانتے ہیں کہ حنیف عباسی نے پچھلے دنوں یہ بھی ایک بات کی تھی جس کے اوپر فرحت اللہ بابر کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وگ اتار کے لائے گا شیخ رشید کی تو میں 50,000 روپے انعام دوں گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں کیونکہ یہ بڑے پرسنل ہو گئے تھے، اب شیخ رشید نے وکیل سجیل شہریار سواتی کے توسط سے درخواست دائر کی ہے جس میں وفاق کو کابینہ سیکرٹری کے ذریعے اور نون لیگ کے رہنما جو عباسی ہے اس کو بھی فریق بنایا ہے، اور اس میں ان کی طرف سے یہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حنیف عباسی کو 27 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا، جبکہ نوٹیفیکیشن اور ان کا تقرر دونوں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، اچھی طرز حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 21 جولائی 2012 کو حنیف عباسی کے خلاف راولپنڈی میں منشیات کنٹرول ایکٹ 1997 کے سیکشن 9(c) 14 اور 15 کے تحت ایک FIR درج کی گئی تھی۔ حنیف عباسی کے خلاف درج کی گئی مذکورہ FIR کے مطابق مبینہ حقائق کے مطابق حنیف عباسی نے دیگر لوگوں کے ہمراہ اپنی فرم یعنی گرے فارماسیوٹیکل کے لیے 500 کلو گرام ایفیڈرین حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے طبی مقاصد کے لیے ایفیڈرین استعمال کرنے کی بجائے اسے منشیات کے اسمگلروں کو فروخت کر کے غیر قانونی طور پر فائدہ اٹھایا 500 کلو گرام۔ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ حنیف عباسی کو ٹرائل کورٹ نے 2018 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ حنیف عباسی نے بعد میں اس سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور سزا معطل ہو گئی اور ضمانت کے لیے الگ درخواست بھی دائر کی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 11 اپریل 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کی سزا معطل
کی تھی، ختم نہیں کی تھی۔ شیخ رشید نے درخواست میں یہ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ معاون خصوصی کا عہدہ ایک باوقار منصب ہے، جبکہ ایک سزا یافتہ شخص کا، خاص طور پر وہ شخص جو منشیات جیسے غیر اخلاقی کاروبار کے لیے سزا یافتہ ہو، اس کا ایسے عہدے پر فائز ہونا کسی بھی طرح موزوں اور مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کی سزا کو صرف معطل کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ فرد جرم ابھی ان پر عائد ہے، سزا ابھی تک برقرار ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ان کی تعیناتی کر کے قانون کی حکمرانی اور آئین کا مذاق بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں شیخ رشید نے کہا کہ مدعا علیحان کو ہدایت کی جائے کہ وہ بتائیں کہ حنیف عباسی کو کس قانون کے تحت وزیر اعظم کو معاون خصوصی تعینات کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہوئے سیٹ اسائڈ فرمایا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، بڑی ریلیونٹ درخواست ہے۔ یہ درخواست جب آ جائے گی تو اس درخواست کے بعد پھر جو مختلف کیسز کے ملزمان ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، پھر درخواستیں آنا شروع ہو جائیں گی مختلف عدالتوں میں کہ جب ایک منی لانڈرنگ کا ملزم ہے، اگر کوئی منشیات کا ملزم ہے رانا ثناء اللہ، اور آج اس کے کیس کی سماعت بھی ہونی ہے، تو اگر وہ حنیف عباسی کی حد تک شیخ رشید کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر باقیوں کی حد تک، چاہے وہ مجرم نہیں ہیں لیکن ملزم تو ہیں، ملزم ہونا جب فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے بعد معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں آئینی اور قانونی لحاظ سے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔